السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شخصی حفظان صحت کے بارے میں اسلام کا تصور۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو بری عادتوں سے قرآن پاک کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ اسلام نے صحت کی حفاظت کو انسان کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ روحانیت کا سرچشمہ اور آخرت کو سنوارنے کا وسیلہ ہے، بلکہ ہماری مادی زندگی کے لیے بھی مکمل ضابطۂ حیات ہے، جس پر عمل پیرا ہونے سے نہ صرف صحت و توانائی کے حصول کو ممکن بنایا جا سکتا ہے بلکہ یہ انسان کی متوازن نشو و نما کا وسیلہ بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات فرد کو کامیاب زندگی گزارنے اور جامع شخصیت کی تعمیر کے لیے علم الصحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا درس دیتی ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علم دو ہی ہیں، ایک دین کا علم اور دوسرا جسم کا علم۔ العلم العلمان، علم الادیان و علم الابدان۔ مکمل شخصیت اور کامیاب زندگی گزارنے کے سلسلے میں صحت و تندرستی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جبکہ اسے برقرار رکھنے کے ضمن میں صفائی، پاکیزگی، حرکت، ورزش، نیند، آرام اور متوازن و مناسب غذا اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے اسلام اور طہارت و پاکیزگی۔ پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ شخصی حفظان صحت کا اسلام میں کیا تصور ہے۔ شخصی حفظان صحت سے ہے کیا مراد؟ شخصی حفظان صحت سے مراد ہے انسان کی ذاتی صفائی، کہ انسان اپنی ذاتی صفائی کس طرح رکھے، اور اسلام نے اس کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے۔ نمبر 1 ہے اسلام اور طہارت و پاکیزگی۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کو بہت بلند درجہ حاصل ہے، کیونکہ طہارت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کوئی انسان نہیں ہوگا جو طہارت و پاکیزگی کو پسند نہ کرتا ہو۔ طہارت پر جس قدر اسلام نے زور دیا ہے، کسی اور مذہب نے اس قدر زور نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی ہمارا آدھا دین جو ہے وہ صفائی ہے۔ دوسری حدیث مبارک میں ہے، النظافۃ من الایمان، پاکیزگی طہارت ایمان کا جزو ہے۔ پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز، جسے دین کا ستون کہتے ہیں، اس کی بجا آوری کے لیے طہارت و پاکیزگی شرط اول، یعنی نماز کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ طہارت و پاکیزگی۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے سب سے پہلے طہارت و پاکیزگی کا جامع ترین تصور پیش کیا، یعنی اسلام نے طہارت و پاکیزگی کا ایک مکمل جو ہے وہ تصور پیش کیا۔ اسلام صرف اللہ کی عبادت کے وقت جسم، جگہ اور لباس کے پاک رکھنے پر زور نہیں دیتا، بلکہ ہمہ گیر طہارت اسلام کا امتیازی نشان ہے۔ طہارت کے درجہ ذیل اہم اقسام اسلام میں نظر آتی ہیں۔ کون سی ہیں جی؟ اسلام کن کن چیزوں پر طہارت کے لیے زور دیتا ہے؟ نمبر 1 پہ ہے طہارت فکر، نمبر 2 پہ ہے طہارت اخلاق، نمبر 3 پہ ہے طہارت جسم، نمبر 4 پہ ہے طہارت لباس، نمبر 5 پہ ہے طہارت مکان۔ یعنی اسلام صرف ہمارے جسم اور لباس کی صفائی کو اہم قرار نہیں دیتا، بلکہ وہ ہر قسم کی پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتا ہے اور اس پہ زور دیتا ہے۔ جس طرح ہماری سوچ کی طہارت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، ہمارے اخلاق میں پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے، ہمارا جسم اور لباس اور مکان کا صاف ہونا تو ضروری ہے ہی۔ نمبر 1 پہ ہے جی طہارت فکر۔ طہارت فکر سے مراد گندے افکار سے پاک ہونا، یعنی شرک، کفر و الحاد سے پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فکری نجاست کی وجہ سے ہی مشرکوں کو قرآن مجید میں نجس فرمایا ہے، یعنی ناپاک فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً مشرکین ناپاک ہیں۔
اسلام برے افکار اور فاسد تخیلات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ طہارت فکر حاصل ہو۔ نمبر 2 پہ ہے جی طہارت اخلاق، یعنی وہ تو تھا ہماری سوچ کی پاکیزگی، جس میں ہمارے جو سوچ میں شرک نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر کفر اور الحاد سے ہمیں پاک ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2 پہ ہے اخلاق کا پاک ہونا۔ اس سے مراد اخلاق کی برائیوں سے اجتناب ہے، یعنی ہر اس بری عادت کو چھوڑ دینا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، طہارت اخلاق کہلاتا ہے۔ مثلاً جھوٹ، غیبت، حسد، بہتان، چغل خوری، ریاکاری، خود غرضی اور ظلم سے پاک ہونا طہارت اخلاق۔ یعنی انسان میں اگر جھوٹ، غیبت، حسد، بہتان، چغلی وغیرہ ہے تو وہ اخلاق سے آ رہی ہے، اور اگر اس میں جھوٹ، غیبت، حسد، بہتان وغیرہ نہیں ہے تو وہ طہارت اخلاق کا پیکر ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جی طہارت جسم۔ اسلام نے جسم کی پاکیزگی کو خاص اہمیت دی ہے۔ جسم کی صفائی سے روح کو مسرت حاصل ہوتی اور انسان اور حیوان میں فرق قائم ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پاک ہے، اس لیے اس کی عبادت کے وقت ہر قسم کی نجاست سے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وضو کو نماز کی شرط بنا دیا گیا ہے۔ اسلام میں طہارت جسم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں سب سے بنیادی چیز کون سی طہارت ہے؟ طہارت جسم، یعنی انسان کے جسم کا صاف اور پاک ہونا ضروری ہے، اسی لیے جو ہے وہ وضو کو نماز کی شرط بنا دیا گیا۔ نمبر 4 پہ ہے طہارت لباس۔ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد رسالت مآب ہے، بلا شبہ خدائے عزوجل کو گندا میلا بدن، الجھے ہوئے غبار آلود بال ناپسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفائی کو پسند کرتا ہے۔ طہارت لباس یعنی لباس کا ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہونا۔ نماز کی حالت میں جس طہارت کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ صفائی سے بھی بلند اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنے کپڑے پاک رکھو۔ نماز ادا کرتے وقت جہاں جسم کا پاک ہونا یعنی باوضو ہونا ضروری ہے، وہاں لباس کا پاک ہونا بھی بنیادی شرط ہے۔ نماز کے علاوہ بھی لباس کی صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پاکیزگی طہارت ایمان کا جزو ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب سے پہلے قرآن پاک نے جو ہے وہ طہارت فکر پر زور دیا ہے، طہارت اخلاق پر دیا ہے، طہارت جسم پر دیا ہے، طہارت لباس پر دیا ہے، اور طہارت مکان پر دی ہے۔ طہارت مکان کیا ہے؟ یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس سے اولاً تو یہ مراد ہے کہ جس جگہ ایک مسلمان نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ ہر قسم کی غلاظت سے پاک ہو۔ دوسرے نمبر پر طہارت مکان سے مراد اس جگہ کا پاک ہونا ہے جس میں انسان رہ رہا ہو، یعنی گھر کی صفائی، محلے کی صفائی وغیرہ، یعنی نہ صرف مسجد صاف ہو بلکہ گھر وغیرہ بھی صاف ہو۔ اسی طرح دفتر، اسکول، کالج، جہاں انسان کام کرتا ہے اسے اس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر جس گاؤں میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، اس سب کا بھی صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے کسی عمل سے غلیظ اور ناپاک نہ رکھے، اور ہر قسم کی طہارت کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارے، یعنی طہارت فکر، طہارت اخلاق، طہارت جسم، طہارت لباس اور طہارت مکان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور ہر قسم کی طہارت کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔